السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ 24 شعبان۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے نبوت کی نشانیاں دیکھ کر اسلام قبول کر لیا۔ آپ یہودی مذہب کے عالم تھے۔ یہودیوں کے تمام فرقوں کے لوگ آپ کے تقوی اور صلاحیت پر متفق تھے اور آپ کی تعظیم کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے مدینہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر سنی، فوراً خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ گھر واپس آ کر میں نے اپنی بیوی اور بچوں کو اسلام کی دعوت دی اور وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ میری بوڑھی پھوپھی خالدہ بھی میری دعوت سے مسلمان ہو گئی۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ یہود کے سرداروں کو دعوت دیجیے۔ آپ نے یہودیوں کے سرداروں کو بلایا اور اسلام کی دعوت دی، لیکن کسی نے بھی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام اسی وقت سامنے آئے اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی۔ یہودی سرداروں نے حضرت عبداللہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور اسلام قبول نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا انتقال حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں سن 43 ہجری میں ہوا۔ نمبر 2، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، پاگل لڑکے کا ٹھیک ہو جانا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت اپنے پاگل لڑکے کو لے کر حاضر ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور اس کے لیے دعا فرمائی تو اس نے زور سے قے کی یعنی الٹی کی۔ اس کے بعد سے ہی وہ لڑکا اچھا ہو گیا اور پاگل پن دور ہو گیا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں جان بوجھ کر نماز قضا کر دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 2 نمازوں کو بلا کسی عذر کے ایک وقت میں پڑھے وہ کبیرہ گناہوں کے 2 دروازوں میں سے ایک دروازے پر پہنچ گیا۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں دین پر جمع رہنے کی دعا۔ اسلام اور نیک عمل پر ثابت قدم کے لیے اس دعا کا معمول رکھنا چاہیے۔ دعا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو اور جو ہم نے اپنے کام میں زیادتی کی ہے اس کو معاف کر دیجئے اور ہمارے قدموں کو جما دیجئے اور ہمیں کافروں پر غالب کر دیجئے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے بیٹھتی ہے تو ملائکہ اس کو گھیر لیتے ہیں اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور ان پر سکینہ اترتی ہے اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے درمیان ان کا تذکرہ کرتا ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں لڑکی کی پیدائش کو برا سمجھنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب ان میں سے کسی کو لڑکی پیدا ہونے کی خبر دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ رنج کی وجہ سے کالا پڑ جاتا ہے اور دل ہی دل میں کڑتا رہتا ہے، اور جس لڑکی کی پیدائش کی اس کو خبر دی گئی ہے اس کی شرمندگی کی وجہ سے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس کو ذلت گوارا کر کے رہنے دیں یا اس کو مٹی میں چھپا دیں، وہ بہت ہی برا فیصلہ کرتے ہیں۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں دنیا کا دھوکہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے انسان، تجھے اپنے رب کی طرف سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ دنیا میں پڑھ کر اسے بھلائے رکھتا ہے، حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا اور پھر تیرے تمام اعضاء ایک دم ٹھیک انداز سے بنائے، پھر بھی تو اس سے غافل ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں جہنمیوں کا جسم کیسا ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کیا تم جانتے ہو کہ دوزخیوں کی چوڑائی کتنی ہے؟ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا نہیں، فرمایا ہاں، خدا کی قسم تم نہیں جانتے، دوزخیوں کے کان کی لو اور مونڈے کے درمیان 70 سال چلنے کے بقدر فاصلہ ہوگا جس میں خون اور پیپ سے بھری وادیاں ہوں گی۔ نمبر 9، طب نفسی سے علاج، مریض کا نفسیاتی سائیکولوجی علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو اس کی موت کے بارے میں تسلی کی بات کہو، کیونکہ تمہاری یہ گفتگو اگرچہ اللہ کے فیصلے کو تو نہیں بدل سکتی مگر اس مریض کے دل کو سکون پہنچائے گی۔ نمبر 10،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جنت کے باغات کے قریب سے گزرو تو خوب چرو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا جنت کے باغات کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجدیں۔ پھر صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا چرنا کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا ذکر کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اسی طرح کی اسلامک ویڈیو کے لیے اگر آپ نے ابھی تک ملک شاہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔